السلام علیکم۔ آج جو ہم قصہ بیان کرنے جا رہے ہیں وہ ہے حضرت عیسیٰ اور 3 روٹیاں۔ اس سے پہلے ہم مزید آگے بڑھیں، آپ سے گزارش ہے آپ ہمارے چینل ماریا ہوم کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ یہ کہ بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے شاگرد کے ہمراہ کسی سفر پر نکلے۔ راستے میں ایک شاگرد سے پوچھا کہ تمہاری جیب میں کچھ ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میری جیب میں 2 درہم ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی جیب سے 1 درہم نکال کر اسے تھمایا اور کہا، قریب ہی ایک آبادی ہے، وہاں سے جا کر 3 روٹیاں لے آؤ۔ اس نے وہاں سے جا کر 3 روٹیاں لیں اور راستے میں سوچنے لگا کہ حضرت عیسیٰ نے تو صرف 1 درہم دیا تھا اور 2 درہم میرے تھے، لیکن روٹیاں 3 ہیں، اس لحاظ سے تو آدھی روٹی حضرت عیسیٰ کو ملے گی، کیونکہ میں ایسا نہ کروں کہ 1 روٹی ادھر ہی کھا لوں۔ چنانچہ اس نے 1 روٹی رستے میں ہی کھا لی اور 2 روٹیاں لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ آپ نے 1 روٹی کھا لی اور اس سے پوچھا کہ 3 درہم کی کتنی روٹیاں ملی؟ تو اس نے جواب دیا کہ 2 روٹیاں ملی۔ 1 روٹی آپ نے کھا لی اور 1 روٹی میرے پاس ہے۔ وہ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ چلتے چلتے رستے میں ایک دریا آیا۔ شاگرد نے حضرت عیسیٰ سے پوچھا، اے اللہ کے نبی، ہم دریا کو کیسے عبور کریں گے؟ انہوں نے فرمایا، میں آگے آگے چلوں گا، تم میری قمیص کا دامن پکڑ لینا اور میرے پیچھے پیچھے چلتے رہنا، انشاءاللہ ہم اس دریا کو عبور کر لیں گے۔ حضرت عیسیٰ نے دریا میں پیر رکھا اور ان کے شاگرد نے ان کا دامن تھام لیا اور اللہ کے حکم سے انہوں نے دریا کو اس طرح پار کر لیا کہ ان کے پیر تک گیلے نہ ہوئے۔ پر شاگرد نے حضرت عیسیٰ سے کہا، اے اللہ کے نبی، آپ جیسا عظیم نبی پہلے پیدا ہی نہیں ہوا۔ آپ نے اس سے کہا، کیا یہ معجزہ دیکھ کر تمہارا ایمان میں کچھ اضافہ ہوا؟ اس نے کہا، جی ہاں، میرا دل ایمان سے بھر گیا ہے۔ تو آپ نے اس سے فرمایا، اگر تمہارا دل نورانی ہو چکا ہے تو بتاؤ روٹیاں کتنی تھیں؟ اس نے کہا، حضرات روٹیاں 2 ہی تھیں۔ پھر آپ وہاں سے چلے۔ رستے میں ہرنوں کا ایک گروہ گزر رہا تھا۔ آپ نے ایک ہرن کو اشارہ کیا تو آپ کے پاس چلا آیا۔ آپ نے اسے ذبح کیا اور اس کا گوشت خود بھی کھایا اور اپنے شاگرد کو بھی کھلایا۔ جب دونوں گوشت کھا چکے تو انہوں نے ہرن کی کھال کو ٹھوکر مار کر کہا، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ ہرن زندہ ہو گیا اور چھلانگیں مارتے ہوا دوسرے جانوروں کے ساتھ جا ملا۔ شاگرد یہ دیکھ کر حیران رہ گیا اور کہنے لگا، اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے آپ جیسا نبی اور آپ جیسا استاد عنایت فرمایا۔ آپ نے اس شاگرد سے یہ دریافت کیا کہ یہ معجزہ دیکھ کر کیا تمہارے ایمان میں کچھ اضافہ ہوا؟ اس نے کہا، جی ہاں، یہ معجزہ دیکھ کر میرا ایمان تو دگنا ہو گیا۔ تو آپ نے فرمایا، بتاؤ پھر روٹیاں کتنی تھیں؟ شاگرد نے ایک بار پھر کہا، جناب روٹیاں 2 ہی تھیں۔ پھر وہ وہاں سے چلنے لگے۔ چلتے چلتے پہاڑ کے دامن میں 3 سونے کی اینٹیں پڑی تھیں۔ آپ نے شاگرد سے کہا، اس میں سے 1 اینٹ میری اور 1 اینٹ تمہاری اور تیسری اینٹ اس کی جس نے تیسری روٹی کھائی۔ شاگرد نے شرمندگی سے کہا، حضرات تیسری روٹی میں نے ہی کھائی تھی۔ حضرت عیسیٰ نے تینوں اینٹیں اسے دیکھ کر وہاں چھوڑ دیا اور اکیلے ہی روانہ ہو گئے، اور وہ شاگرد وہاں بیٹھ کر یہ سوچنے لگا کہ یہ تینوں اینٹیں گھر کیسے لے کر جاؤں۔ اتنے میں چند ڈاکو وہاں سے گزرے، انہوں نے شاگرد کو قتل کر دیا۔ پھر کہنے لگے، اینٹیں بھی 3 ہیں اور ہم بھی 3 ہیں۔ انہوں نے ایک ساتھی کو پیسے دیے، جا کر شہر سے روٹیاں لے آؤ اور اس کے بعد ہم اپنے اپنے حصے کی اینٹ اٹھا لیں گے۔ ساتھی جب روٹیاں لینے جا رہا تھا، اس نے سوچا، اگر میں ان کے کھانے میں زہر ملا دوں تو تینوں اینٹیں میری ہو جائیں گی۔ چنانچہ اس نے روٹیوں میں زہر ملا دیا۔ دوسری طرف وہ ساتھی بیٹھ کر یہ سوچ رہے تھے، اگر ہم اس ایک کو قتل کر دیں تو ہمارے حصے میں 1.5 اینٹ آ جائے گی۔ تو جب وہ ساتھی روٹیاں لے کر واپس آیا تو انہوں نے اپنے منصوبے کے مطابق اس کو قتل کر دیا اور زہر آلودہ روٹیاں کھا کر وہ بھی اسی جگہ پر مر گئے۔ اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپسی پر وہاں سے گزرے تو انہوں نے دیکھا اینٹیں وہیں پڑی ہیں، جبکہ ان کے ارد گرد 4 لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔ انہوں نے ٹھنڈی آہ بھری اور فرمایا،
کہ دنیا اپنے چاہنے والوں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرتی ہے۔ دھوکہ دینے والا انسان کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا۔ آپ سے گزارش ہے، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کریں۔